گورنر بننے کے بعد ایک آپ کا الگ ہی روپ نظر آ رہا ہے لوگوں کو. آپ ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرنے کے لیے مشہور تھے. واقعی گنڈاپور صاحب نے اتنا مجبور کر دیا آپ کو کہ آپ بھی سخت بیانات دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. میں نے جب اوتھ لیا تو اس کے بعد ہی میں نے 2-3 دن ایسی اسٹیٹمنٹس دی اور میں نے پہلے دن ہی کہا کہ میں جو ہے وہ صوبے اور مرکز کے درمیان پل کا کردار ادا کروں گا اور ہمیں ایک ورکنگ ریلیشن شپ کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا صوبہ پہلے ہی کئی سالوں سے جو ہے وہ بالکل جس چیزوں سے گزرا ہے اور جہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، چیزیں نہیں ہوئیں، تو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں وفاق سے، کیونکہ ہم نے ہر چیز پہ ہمیں وفاق سے سپورٹ چاہیے. ہم اس سچویشن میں نہیں کہ اگر میں وفاق سپورٹ جیسے کہتے ہیں سوئچ بند کرنے، اگر وفاق نے ہمارا سوئچ بند کر دیا تو ہمارے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا ٹائم جو ہے وہ الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے. جب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ مختلف قسم کے بیانات بھی دیتے ہیں. ہم بھی ماضی میں ہماری پولرائزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کی رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پی ڈی ایم بنی، ہم اکٹھے ہوئے، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی بیچ میں ہوئی، پی ڈی ایم میں اکٹھے ہوئے، پھر دوریاں ہوئیں، پھر ہم حکومت میں اکٹھے ہوئے، پھر الیکشن میں ہم دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑا، پھر ہم آج اکٹھے ہیں. تو یہ چیزیں پالیٹکس میں چلتی رہتی ہیں. ہم نے پولیٹیکل ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے اتنی، لیکن میں نے کہا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیں جو بھی ہے یہ تو بڑی ڈیبیٹ ہے کہ الیکشن کیسے ہوئے کیسے نہیں ہوئے، کچھ کو اچھے لگ رہے ہیں، کچھ کو برے لگ رہے ہیں، کچھ اعتراضات ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب بن چکے ہیں، ہنی مون پیریڈ بھی گزر چکا ہے. اب آپ نے کرنا ہے ڈیلیورنس. اب لوگ آپ سے ڈیلیوری چاہتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں. اگر آپ کہیں کہ جی میں نے بیانات کے پیچھے چھپ کے ڈیلیوری نہیں کرنی تو یہ نہیں ہو سکتا. اور آپ کہیں کہ جی گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کو میں انگیج کروں اور فیڈرل اور سی ایم ہاؤس کو انگیج کریں اور ہم ڈیلیوری نہ کریں، صرف یہ بیان بازی کریں اور میں کہوں کہ جی بس یہ دیکھیں میں یہ کر رہا ہوں، اس سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. ہم نے کہا کہ آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے یا جو بھی ہے جس طریقے سے ملا ہے، آئیں عوام کی خدمت کریں. آپ کو وفاق سے جو سپورٹ چاہیے میں آپ کو لے کے دوں گا. آپ بھلا میرے ساتھ آپ کے اختلافات ہوں گے، ہم الیکشن پہلے بھی لڑتے رہے ہیں، پھر بھی لڑیں گے اور یہ سیاست چلتی رہتی ہے. لیکن آپ کو وفاق سے آج جو سپورٹ چاہیے کہ میں وفاق کا نمائندہ ہوں اور وہ میں جو ہے وہ تو بالکل میں اس کو سپورٹ کروں گا. بالکل میں نے وہ کھانے کی دعوت بھی دی ہے. میں نے کہا اگر ان کو کوئی یہاں پہ آنے میں کوئی تکلیف ہے تو وہ مجھے بلا لے، میں چلا جاؤں گا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. آپ بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کو تیار ہیں؟ اور میں صوبے کی ترقی ہر کسی پاس جاؤں گا. میں شیر پاؤ صاحب کے پاس بھی گیا ہوں آفتاب، میں صوبائی صدر جو ہیں جمعیت علماء اسلام سینٹر طور الرحمان صاحب کے پاس بھی گیا ہوں. باقی جماعتوں کے صوبائی صدور کے پاس بھی میں جا رہا ہوں تاکہ ہم صوبے کے لیے اکٹھے ہو کر ہم اپنا ایک مقدمہ مرکز کے پاس لے کے جائیں اور ہم دلیل اور دلائل سے اپنا مقدمہ جیتیں. ہم یہ اس طریقے سے ہم نہیں کہہ سکتے. آپ اب کل اچھی بات ہوئی ہے وہ تو دیکھیں، انہوں نے میں نے ٹی وی پہ دیکھا جب مشیر خزانہ نے کہا کہ ہمیں دعوت نہیں ہے اور ہم نہیں جا رہے ہیں، تو میں اس میں کہ دیکھیں اگر کمپوزیشن چاروں صوبائی اس کی ہے تو آپ ہمارے صوبائی اس کو دعوت دے اور آنا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں. مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہے، ان کی مجبوری کا بھی احساس ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسے بیانات سے ان کی اگر نوکری پکی ہوتی ہے اور نہیں جاتی تو اسے بھی سخت بیان دیں، میں اس کو ویلکم کروں گا، میں اس کو جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں اس لیول پہ نیچے نہیں جانا چاہوں. وہ میرے لیول پر اگر اوپر آ گئے تو پھر میں ان کو جواب دوں گا. لیکن وہ صوبے کی بات کریں، مجھے چھوڑیں. میرا جو ان کو فوبیا ہوا پڑا ہے گورنر کا اور گورنر راج کا اور فیصل کنڈی کا، وہ فوبیا ذہن سے نکالیں، صوبے کی ترقی کی بات. آپ نے ایسا کیا کہا ہے یا کیا ہے کہ وہ گورنر راج ان کے دماغ میں ہے کہ گورنر راج لگا دیں گے؟ وہ اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے شاید. اچھا، اور کوئی وجہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں ایسی آپ کی کوئی خواہش نہیں ہے؟ آپ نے اناؤنس بھی کیا مل کر کام کریں. کیوں ہم یہ نوبت، آپ کیوں ایسی نوبت لے کے آ رہے ہیں کہ گورنر راج لگے؟ نہ لے کے ایسی نوبت نہ لے کے کہ کل عدم اعتماد کی تحریک آ جائے اور کوئی اور وزیر اعلیٰ یہاں پر آ جائے. اچھا، آپ کے نزدیک وہ لمٹ کیا ہے، وہ آخری سطح کیا ہے جو یہ اپنے اقدامات سے صوبے کی حکومت ٹچ کرتی ہے تو گورنر راج میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ سیاسی یتیم سیاسی شہید بنے. اچھا، گورنر راج لگ گیا تو پھر سیاسی شہید بن جائیں گے؟ یہ بالکل، اور کبھی بھی میری خواہش نہیں ہوگی کہ جو سیاسی یتیم ہے وہ سیاسی شہید بنے. اوکے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بیانات سے یہ کوشش کی جا رہی ہے؟ ڈیلیور کریں نا، چھوڑے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے. دیکھیں کل اچھی بات ہوئی ہے، ایس آئی ایف سی میں چلے گئے. ایس آئی ایف سی کے بعد گئے ہمارے محسن نقوی صاحب کو لے کر انرجی منسٹر کے پاس گئے ہیں. جی، ان سے بھی ٹھیک ہے، میٹنگ کی ہے. تو یہی بات ہوتی ہے. اب آپ کہتے ہیں سوئچ آف آن کرنے، اب یہ چیز ہے دلیل و دلائل کا کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں. لیکن آج ان کی ملاقات اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے بھی ہوئی ہے اور وہ کل ایس آئی ایف سی میں شمولیت پہ انہوں نے بریف بھی کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آگے ایسے ہی چل پائے گی جو کل انہوں نے کیا؟ کیونکہ ایس آئی ایف سی پہ آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ہی آرمی چیف کی تصویر لگا کے آفیشل ٹویٹر ہینڈل سے انہوں نے تنقید کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور پھر 2 دن کے بعد سی ایس آئی ایف سی آپ نے کہا کہ سخت بیان، اور پھر آپ کیوں میں سخت بیان پہ گئے، پھر مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہوا، مجھے پتہ چلا ان کی کیا مجبوری ہے.
गंडापुर साहब की क्या हाँ, फिर मैं थोड़ा नरमी इसलिए इख्तियार की और दावत इसलिए दी कि मैं उनके मसाइल इकट्ठे मिलकर हल करें। क्या मजबूरी है उनकी? कुछ चीज़ें होती हैं कि जो डिस्कस नहीं हो सकती टीवी पे। फिर भी ऐसा इतना एक सूबे का वजीर आला अगर वाकई सख्त बयानात आउट ऑफ मजबूरी दे रहा है तो आवाम को पता तो चले कि ऐसी क्या मजबूरी है जिसने हाथ बांधे हैं कुछ चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा फिलहाल पर्दे में रहने दें। अच्छा, लेकिन अभी SIFC में शमूलियत के इकदाम के बाद आपको लगता है कि इसी तरीके से मामलात चलेंगे? जैसे मैंने कहा कि उनकी बहुत सारे रहनुमाओं करेंगे, के क्योंकि वो असल में उनके पास प्रॉब्लम है कि उनके पास 4-5 किस्म के जैसे मैंने कहा था फ्रेंचाइज हैं। एक मजबूर कहता है कि आप ऐसे करें, एक कहता है क्यों बैठे हो, एक कहता है तस्वीर क्यों निकाली है, एक कह रहा था हंस क्यों रहे हो उसके साथ। तो बहुत सी उनकी मजबूरियाँ हैं, इस किस्म की भी मजबूरियाँ हैं। तो मतलब अब आया होगा मजबूरियाँ अडयाला जेल से कनेक्टेड हैं? डेफिनेटली वो इन रूट होती हैं वहाँ से। अच्छा, हाँ, तो आज उनको जाके जवाब देना पड़ेगा? अभी वो आए हैं तो मुझे खतरा है कि आज या कल कोई स्टेटमेंट सख्त दोबारा आने वाली है।